اچھا جی، آج اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے قطر کے اوپر۔ قطر میں دفتر تھا حماس کا، پولیٹیکل ونگ کا، جو ان سے مذاکرات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ایک میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ اسرائیل نے ایک ڈیل منظور کر لیا ہے یہ جنگ روکنے کے لیے۔ تو اس ڈیل کے اوپر بات کرنے کے لیے کیا ہے وہ آفر ایکسیپٹ کرنی چاہیے، وہ ڈیل کرنی چاہیے۔ امریکہ بیچ میں ثالث تھا، وہ قطر کے اندر آفس کے اندر حماس کی وہ جو لیڈرشپ ہے وہ میٹنگ کر رہے تھے، 5-6 بندے تھے۔ تو چونکہ یہ یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی یا اسٹیٹ آف اسرائیل ذرا یہ اوورال تو یہودی اسٹیٹ ہے، دنیا میں ایک یہودیوں کی ملک ہے، یہ خود کو کہتے بھی یہودی ہیں۔ تو انہوں نے تاریخ دہرائی، یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ جب کوئی ڈیل کرتے ہیں یہ ان کی بڑی گندی عادت ہے، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ ان کی 1400 سال پرانی ہم تاریخ دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے رہے ہیں۔ جو مسلمانوں اور ان کی ڈیل ہوتی تھی یہ اس کے ساتھ ہمیشہ غداری کرتے تھے۔ ابھی بھی پچھلے دنوں جنوری میں ڈیل تھی، پہلا مرحلہ سیز فائر کا ہوا، دوسرا امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی اسرائیل نے اپنی ڈیل توڑ دی، قانون توڑ دیا، وہ سب کچھ بالائے طاق رکھ کے معاہدے اٹیک کر دیا غزہ پہ دوبارہ۔ تو ابھی انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں قانون ہے، UN کسی بھی ملک کے اندر جب آپ کسی سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کسی پہ حملہ نہیں کرتے، اور یہ وہ حملہ بھی پھر دوسرے ملک میں جو آپ کا کے لیے بات کر رہا ہو۔ قطر کی بڑی عزت ہے، ریسپیکٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ سیز فائر کافی ممالک کراتا ہے اور وہ غیر جانبدار رہتا ہے، جس طرح یورپ کے اندر ایک سویڈن ہے، اسی طرح عرب کے اندر یا مسلم لیڈرز کنٹریز کے اندر قطر کا نام تھا یا ہے۔ لیکن اسرائیل کیونکہ ان میں شرم نہیں ہے، نہ ان کو قانون کی، نہ ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی، نہ اس کو کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں امریکہ بہادر ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں پتا تھا، ہمیں بتایا ہے، امریکہ کی ملی بھگت سے یہ سارا کام کیا اسرائیل نے۔ اور افسوس کی بات ہے ہمارے جو مسلمان ملک ہے قطر، وہ اتنے بیوقوف ہیں، وہ امریکہ کی حفاظت میں ہے، امریکہ کی فوجیں وہاں پہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پہ کوئی حملہ کرے گا تو امریکہ ہمیں بچائے گا، وہ ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ شاید قرآن کا حکم بھول گئے ہیں کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں ہی پلٹ کے وار کر دیتے ہیں۔ اور امریکہ کی تو دشمنی بہت بری ہے، کہتے ہیں امریکہ کی دوستی دشمنی سے نہیں ڈرنا چاہیے، دوستی سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو امریکہ کو پتا تھا کہ وہ قطر پہ حملہ کرے گا۔ اسرائیل اب قطر کی کتنی دنیا میں انسلٹ ہوئی ہے، چاہے حماس کو چھوڑیں، فلسطین کو چھوڑیں، غزہ کو چھوڑیں، وہ تمہارے ہیں۔ اسرائیل کی کتنی بدماشی ہے کہ وہ ایک آزاد مملک ہے، وہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر یا ایک ویک کے اندر، پچھلے ایک ویک کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر اس نے 5 ملکوں میں حملہ کیا ہے: لیبنان، سیریا، یمن، فلسطین، جو کہ 78 سال سے مار ہی رہے ہیں، ان کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اب 5واں ملک قطر۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں یا ایک ویک میں، مجھے بھی 100% یاد نہیں ہے، لیکن میکسیمم ایک ویک کے اندر 5 ملکوں پہ اس نے حملہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دہشت گرد، ریاست کہہ لیں یا گورنمنٹ کہہ لیں، دنیا کی ناک میں دم کیا ہوا ہے اس انتظامیہ نے۔ اللہ تعالیٰ اس انتظامیہ سے فلسطینیوں کی جان چھڑائے، بلکہ پوری دنیا کی جان چھڑائے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل جو ہے نا پیس کے، انٹرنیشنل جو ہوتا ہے امن و امان کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ جو ناجائز ریاست ہے، اور اسپیشلی جو ان کی ناجائز گورنمنٹ ہے، فار رائٹ دہشت گرد گورنمنٹ، زیادہ تر اس کے اندر دہشت گرد ہیں جو ان کی لیڈرز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل کا ناخن دے کہ ہم کفار سے ہی اپنے ملکوں کی حفاظت کرنے کے لیے یا ایکسرسائز بھی کرنے کے لیے کفار کو ہی پیسے دے رہے ہیں، ان کی فوجی اپنے ملک میں رکھی ہوئی ہیں، اور ایسے امریکہ نے بھی صحیح منہ پہ تمانچہ مارا قطر کے۔